دونوں کے درمیان تلواروں سے زیادہ نظریات کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف بزنطینی سازشیں، دوسری طرف ترک غیرت اور ایمان۔ یہ دشمنی آہستہ آہستہ ایک عجیب کشمکش میں بدلتی ہے۔ وقت کے ساتھ سپوٹرا دیکھتی ہے کہ اورہان صرف جنگجو نہیں بلکہ اصولوں والا لیڈر ہے۔ وہ قیدیوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، عورتوں کی عزت کرتا ہے اور اپنے وعدے پر جان دینے کو تیار رہتا ہے۔ یہیں سے دشمنی احترام میں اور احترام محبت میں بدلنے لگتا ہے۔ عثمان غازی دور سے یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا وقت صرف جنگوں کا نہیں بلکہ رشتوں کا بھی ہے۔ اسی لیے وہ حکمت کے ساتھ اس رشتے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ نکاح صرف دو افراد کا بندھن نہیں بلکہ دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ اب بات آتی ہے عثمان کے خواب کی، برسا۔ برسا صرف ایک شہر نہیں بلکہ مستقبل تھا۔ عثمان نے اپنی زندگی میں اس خواب کی بنیاد رکھ دی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اپنی زندگی میں اس کی تکمیل دیکھ پائے گا؟ جنگیں سخت ہوتی گئیں، قربانیاں بڑھتی گئیں، مگر برسا کا سایہ ہر فیصلے پر موجود رہا۔ اورہان نے صبر اور حکمت سے محاصرہ جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ برسا مستقبل کا دارالحکومت ہوگا اور وہ اسے تباہ حالت میں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران سپوٹرا ایک اہم قدم اٹھاتی ہے۔ وہ اورہان کو بزنطینی دربار کی سازشوں، خفیہ راستوں اور غداروں کے نام بتاتی ہے۔ یہ لمحہ آسان نہیں تھا، مگر اورہان اس کے چہرے پر سچائی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے اس قدم سے ایک بڑی سازش ناکام ہو جاتی ہے اور کئی قبیلہ بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ آخر کار برسا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بغیر بڑے خون خرابے کے شہر فتح ہو جاتا ہے۔ جب عثمان غازی کو یہ خبر ملتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کمزوری کے نہیں بلکہ تکمیل کے۔ اس کا خواب حقیقت بن چکا تھا۔ چند دن بعد عثمان غازی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اس کے جانے سے ایک دور ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اورہان غازی اب صرف تخت نشین نہیں بلکہ ایک مکمل حکمران بن چکا تھا۔ سپوٹرا اب اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ ان کا رشتہ سیاست سے اوپر اٹھ کر اعتماد اور قربانی پر مبنی ہو چکا تھا۔ برسا سلطنت کا مرکز بنا اور ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ کہانی صرف ایک تخت، ایک نکاح یا ایک شہر کی نہیں بلکہ ایک خواب کے سفر کی ہے، ایک باپ کا خواب اور ایک بیٹے کی ذمہ داری۔ عثمان نے جو دیکھا اورہان نے اسے حقیقت بنا دیا، اور یہی فرق ہوتا ہے ایک بانی اور ایک فاتح کے درمیان۔